الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ سورۃ النجم تک ہمارے تفسیری اسباق مکمل ہو چکے ہیں۔ آج کے لیکچر میں سورۃ القمر کا باقاعدہ آغاز ہو رہا ہے اور آج ابتدائی تعارف پڑھنے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں مقام نزول کی۔ تو سورۃ القمر مکی سورہ ہے، اس پر تمام علماء کا اتفاق ہے۔ چند ایک آیات ایسی ہیں جن پر رائے ہمارے سامنے آتی ہے کہ ان کے علاوہ باقی ساری سورہ مدنی ہیں، جیسے کہ سیہزم الجمع ویولون الدبر۔ رکوع اور آیات کی تعداد کے بارے میں بات کریں تو اس سورہ کے اندر 3 رکوع ہیں اور کل 55 آیتیں ہیں۔ حجم کے اعتبار سے آیات چھوٹی ہیں، سورہ بھی چھوٹی ہے، لیکن تعداد کے اعتبار سے اس سورہ میں 55 آیات ہیں۔ سورۃ القمر اس سورہ کو کیوں کہا جاتا ہے؟ عربی میں چاند کو قمر کہا جاتا ہے۔ اس سورہ کی پہلی آیت میں چاند کے پھٹ جانے کا ذکر بیان ہوا ہے۔ اقتربت الساعۃ وانشق القمر، تو پہلی آیت ہے اور اس میں القمر ذکر کیا گیا ہے، اور اسی مناسبت سے اس سورہ کو بھی سورۃ القمر کہا جاتا ہے۔ اس کے فضائل کے اعتبار سے ہمارے سامنے کنز الاعمال کی حدیث آتی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے رات میں سورۃ السجدہ، سورۃ القمر اور سورۃ الملک کی تلاوت کی تو یہ صورتیں شیطان اور شرک سے اس کی حفاظت کریں گی، اور قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ سے درجات میں بلندی عطا کرے گا۔ یعنی جو شخص رات کے وقت سورۃ السجدہ، سورۃ القمر اور سورۃ الملک ان کی تلاوت کرے تو یہ صورتیں اس کے لیے ایز اے ڈیفنس کام کرتی ہیں۔ ایک تو اس کو شیطان کے شر سے اور دوسرا شرک سے باز رہنے میں اس شخص کی حفاظت کرتے رہتے ہیں، اور قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو درجات میں بلندی عطا فرماتا ہے۔ اور مضامین کے اعتبار سے بات کریں، مکی سورہ ہے تو اوبویسلی اس میں توحید کا، عقائد کا، عبادات کا ذکر ہے، کانسیپٹس کا ذکر ہے۔ تو مرکزی مضمون اللہ کی وحدانیت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت اور قرآن مجید کی صداقت وغیرہ اسلام کے بنیادی عقائد کے بارے میں بیان کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اس سورہ میں چند دیگر مضامین جو کہ ہائی لائٹ کیے گئے ہیں ان کا ذکر کیا جاتا ہے۔ ابتدا میں تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک معجزہ اور کفار مکہ کے طرز عمل کو بیان کیا گیا ہے۔ معجزہ شق القمر کا ذکر آ رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مشرکین سے اعراض کرنے اور انہیں قیامت قریب آنے اور اس دن انہیں پہنچنے والی سختیوں سے ڈرانے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تسلی کے لیے اختصار کے ساتھ سابقہ امتوں میں سے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم عاد، قوم ثمود، قوم لوط علیہ السلام اور دیگر جس طرح فرعون کی قوم کے حالات بیان کیے گئے اور ان کے انجام کا ذکر کیا گیا، اور کفار قریش کو مخاطب کر کے ان امتوں کے انجام سے انہیں ڈرایا گیا۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تسلی کے لیے پچھلی قوموں کا ذکر ہوا، اور مشرکین کو ان کے انجام سے ڈرانے کے لیے پچھلی اقوام کا کہ جنہوں نے نافرمانی کی اور وبال الہی کو چکھا ان کا ذکر کیا گیا۔ اس کے علاوہ اس سورہ کے آخر میں بدبخت کفار کا حال اور سعادت مند متقی لوگوں کی جزا کو بیان فرمایا گیا ہے۔ بات کر لیں اگر اس سورہ کی سورۃ النجم کے ساتھ مناسبت کی تو سورۃ القمر اپنے سے پہلی سورہ یعنی سورۃ النجم سے یہ مناسبت رکھتی ہے کہ سورہ نجم کی طرح اس سورہ میں بھی اپنے رسولوں کو جھٹلانے والی سابقہ امتوں کے احوال اور ان کا انجام ذکر کیا گیا ہے۔ جس طرح سورۃ النجم میں ہم نے تقریباً دوسرے رکوع میں ان قوموں کا ذکر پڑھا جو کہ جھٹلانے والے تھے، جنہوں نے آخری وقت تک اپنی ضد عناد کی وجہ سے شرک کی راہ اختیار کیے رکھی، نبیوں کو جھٹلایا، ان کا ذکر آتا ہے سورہ نجم میں۔ تو اسی طرح انہی اقوام کا ذکر سورۃ القمر میں بھی آتا ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ قرب قیامت کے وقت پر ہائی لائٹ کیا گیا اس کو کہ قیامت آنے ہی والی ہے، لہٰذا ہمیں قیامت کے مطابق یعنی کہہ لیں کہ ہمیں اس چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے اپنے اعمال کرتے رہنا چاہیے کہ موت کا وقت بالکل قریب ہے، ہم نہیں جانتے کہ کب آئے گا، اور اسی طرح قیامت کا دن بھی۔ تو برے انجام سے ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ
کی پناہ مانگتے رہنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو برے انجام سے بچائے اور ہمارا خاتمہ ایمان بالخیر کرے۔ تو اس سمیت اس سورہ کے اندر دیگر حکمتوں کے بے شمار خزانے موجود ہیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی تفسیری اسباق میں ان کو پڑھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو علم نافع اور عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔